اردو زبان کے وکاس کے لیے نرنتر پریاسرت سنستھا آل انڈیا اردو موومنٹ نے ادارہ ادب اسلامی ہند سمستی پور کے سہیوگ سے رمضان کے آگمن پر استقبال ماہ رمضان شیرشک سے دھرم پور سمستی پور میں ایک بھویہ آیوجن کیا۔ اس پروگرام میں توقیر اختر، مقیم دانش جمال اکبر، سرفراز فاضل پوری، مرغوب اطہر اور صاف النبی نے رمضان کی وشیشتاؤں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہونے والے مشاعروں میں ڈاکٹر بسم اللہ عارفی، نیر اسلام نیر، مقیم دانش، نکی سمستی پوری، آصف وکیل، ایوب انصار، ابرار احمد، جاوید سمستی پوری اور تبریز عالم نے رمضان کی وشیشتاؤں کو اپنے شعروں کے ذریعے پیش کیا۔ ڈاکٹر عالمگیر شمس جو اس پروگرام کے آیوجن میں پیش رہے، سبھی وکتاؤں، شاعروں اور شروتاؤں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ ہمارے چینل تیور نیوز پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ جاب کر رہے ہیں، آپ کہیں تعلیم دے رہے ہیں، ان تمام کاموں میں آپ مشغول رہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی پلاننگ، ایک ایسا منصوبہ، ایک ٹائم کا اس طرح سے مینجمنٹ کیا جائے تاکہ جو باقی جو اوقات ہے وہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں، اپنے توبہ استغفار کرنے میں، اپنی مغفرت کرانے میں ہم لگا لیں۔ لہذا ٹائم مینجمنٹ کو، ٹائم کے اوقات کے منصوبہ بند کو کر لینے کے بعد ہمیں 4 باتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ رمضان کی منصوبہ بندی میں 4 باتوں پر، 4 چیزوں پر جو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنے اندر روحانی ارتقا لائیں، اسپریچول گروتھ ہمارے اندر ہے۔ اسپریچول گروتھ کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ روحانی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو موسم ہے، یہ جو موسم آ رہا ہے، یہ جو سیزن آ رہا ہے 1 مہینے کا، یہ سیزن روحانی ارتقاء کے لیے بہترین سیزن ہے۔ ابھی تفصیلی گفتگو رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، اس پر ہم روحانی ارتقاء اپنی کر سکتے ہیں۔ تاخیراتیں جو 5 تاخیراتیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کا اہتمام کر کے اللہ سے قرب حاصل کرنے اور اپنی روحانی ارتقاء ہم اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دعاؤں کا اہتمام کر کے روحانی ارتقاء کریں، اس پر بھی منصوبہ ہمیں بنانا چاہیے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھیں پھیلا دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں۔ آپ کے ہمارے من میں، ہماری طبیعت میں جو باتیں آتی ہیں وہ اللہ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں پلاننگ بنانی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے دعاؤں کے حوالے سے کون کون سی دعاؤں کو سکھایا ہے، اس کی باضابطہ پلاننگ بن کے اس کے دعاؤں کو یاد کرنے اور اس کے ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو من میں آئے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ۔ پھر بھی دینی اداروں سے بارہا تلقین دی جاتی ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ سامعین، حقوق العباد ایسا پہلو ہے جو جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا، بغیر اس کے معاف کے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اکثر ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے آمد پر آئیے ہم عہد کریں کہ اب سے حقوق العباد کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ ہر وہ انسان رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بڑھا لیتا ہے، اس لیے آپ سے بھی ہم کہیں گے کہ رمضان کا استقبال ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید سے ہم جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کا بہت مستحکم نظام تیار کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بے شک قرآن مجید کو سمجھنا اور اس طرح سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس طرح سمجھنا کہ اللہ کی مراد واضح ہو جائے، اللہ کی مراد کا پتہ چل جائے، یہ قرآن مجید کے نزول کا یقیناً مقصد ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اسی لیے نازل کیا ہے، اس نے خود اپنا تعارف کرایا، ہدی للعالمین، یہ کائنات کے لیے رہنما ہے، راہ ہدایت ہے، لیکن
उसकी भी तैयारी होती है। इसलिए इसकी शुरुआत तिलावत कुरान से और इसकी इंतहा मुराद कुरान से। मुख्तलिफ इसके अंदर दर्जात हैं। कुरान मजीद के अल्फाज को याद करना हर कोई के बस में नहीं है। अल्लाह का ये मोजिज़ा जिस पर जाहिर हो जाता है, अल्लाह ताला उसको हाफिज बना देते हैं। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और ये मकसद है कि पूरे दुनिया को अल्लाह की तरफ बुलाना और अपनी जात से इबादत करना। ये तरतीब दी अल्लाह ने मुसलमान होने की। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह, सबसे बेहतर इस्लाम, सबसे खूबसूरत इस्लाम, सबसे हुस्न वाला, निखरा हुआ, कमाल वाला इस्लाम उसका है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, वअमिल सालिहा, और फिर अमाल साला करे, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं ऐसा ही मुसलमान हूँ। ये मुसलमान अल्लाह को बहुत पसंद है। ये तरतीब दी अल्लाह ने। अगर यह तरतीब मुसलमान उलट देगा, इस तरतीब से अपनी जिंदगी पर नहीं आएगा, तो दूसरे को इस्लाम की तरफ लाना तो दूर की बात, खुद इसकी जिंदगी में इस्लाम जो है ना आना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वाज़ह दलील ये है, हम देखते हैं कि 80 या 90% मुसलमान नमाज जैसे मुहत्तम की शान इबादत से भी गाफिल हैं। ये सिर्फ इसलिए वजह कर कि इसमें अल्लाह ने जो तरतीब इसको दिया है, इस तरतीब को मुसलमान ने उलट दिया है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अकल वाले, शऊर वाले, फहम वाले, सलाहियत वाले लोग हैं। अल्लाह करे हम सबका अकल, शऊर, फहम और सलाहियत इस्लाम को पूरे दुनिया में फैलाने पर लग जाए, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आओ गफलतों में कहीं न रह जाओ, आओ रब की पनाह में आओ। फिक्रे उकबा को छोड़कर प्यारे, किस कदर तुम हुए हो दुनिया में। फिक्रे उकबा को छोड़कर प्यारे, किस कदर तुम हुए हो दुनिया में। मस्जिदों से तो आ रही है नदा, तेरे दिल तक पहुंच सकी न सदा। ऐसा न हो कि पीछे रह जाओ, आओ रब की पनाह में आओ, आओ रब की पनाह में आओ। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया है। एक पंजाब इसका सुन लीजिए। माहे रमज़ान की इताअत में वक्त गुज़रे तेरी इबादत में, एक लम्हा न हो ज़िया इसका, क्या पता फिर नहीं मिले मौका। ऐसा न हो कि पीछे रह जाओ, आओ रब की पनाह में आओ। गफलतों में कहीं न खो जाओ, आओ रब की पनाह में आओ। रहमत का छाने वाला है माह रमज़ान आने वाला है। जिस कदर चाहो फैज़ हासिल करो, क्या बात है। जिस कदर चाहो फैज़ हासिल करो, जिस कदर चाहो फैज़ हासिल करो। ये महीना खजाने वाला है, ये महीना खजाने वाला है। जिस कदर चाहो फैज़ हासिल करो, ये महीना खजाने वाला है। में बसा इस तरह मेहमान हमारा अंगुश्तरी में जैसे चमकता है नगीना। ऐ मोमिनो वो आ गया रमज़ान का महीना, ऐ मोमिनो वो आ गया रमज़ान का महीना। और मजीद बंद समाज फरमाइए। रुख मोड़ दिया वक्त ने मगरूर हवा का, रुख मोड़ दिया वक्त ने मगरूर हवा का।
اب زور چلے گا نہ کوئی موج بلا کا، ساحل کے قریب آیا ہے ایمان کا سفینہ، ہر مومن وہ آ گیا رمضان کا مہینہ۔ اور اس ماہ میں ہی سب کی ہدایت کے واسطے ہدی للناس کو سما فرمائے۔ اس ماہ میں ہی سب کی ہدایت کے واسطے، اس ماہ میں ہی سب کی ہدایت کے واسطے، میرے خدا کا پاکی قرآن ہے۔ مالک کو منو سے راضی کر لو، اپنے مالک کو منو سے راضی کر لو، اس سبب سے تمہیں مولا نے دیا ہے رمضان، اس سبب سے تمہیں مولا نے دیا ہے رمضان۔ رحمتیں برسیں گی اب تو صبح و شام، رحمتیں برسیں گی اب تو صبح و شام، آ گیا سر چشمے فضل خدا ماہ سیام، آ گیا سر چشمے فضل خدا ماہ۔ تمہاری چاہتوں میں حال یہ بدحال کرتے ہیں، اگر خواہش ہو پانی کا تو استقلال کرتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے تمہاری طاق راتوں میں خدا کا نام لے لے کر بلند اقبال کرتے ہیں، اور فلک کے چاند تاروں دیکھ لو کتنی محبت سے غلام مصطفیٰ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ کہ کرم کا ہر سو فیضان آ گیا، اب مومن کے لیے ماہ رمضان آ گیا۔ اور آگے دیکھیے کہ ہے منتظر فلک بھی، ہے منتظر فلک پر فردوس بڑی بھی، ہے منتظر فلک پہ فردوس بڑی بھی، تراویح کے اہتمام پہ قرآن آ گیا۔ ماہ سیام یارب، ماہ سیام یارب، ماہ سیام یارب، لطف و کرم سے تیرے، ماہ سیام یارب، لطف و کرم سے تیرے، کرنے ہمارا پختہ ایمان آ رہا۔ ماہ سیام یارب، لطف و کرم سے تیرے، ماہ سیام یارب، لطف و کرم سے تیرے، کرنے ہمارا پختہ ایمان۔ خوشیاں لٹاتے آیا مہینہ سیام کا، حاصل کریں گے ہم بھی خزینہ سیام کا، حاصل کریں گے ہم بھی خزینہ سیام کا۔ اور عزت ہم اس کی کرتے ہیں، لازم ہے آپ بھی، عزت ہم اس کی کرتے ہیں، لازم ہے آپ بھی، دل میں بسا کے رکھیے قرینہ سیام کا۔